رجب کے مہینے میں مسلمان جو غلطیاں کرتے ہیں اور بدعات کو انجام دیتے ہیں، تو ان بدعتوں میں سے، ان غلط چیزوں میں سے ایک غلط چیز یہ ہے کہ کچھ مسلمان صلاۃ الرغائب قسم کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی رغائب والی نماز پڑھتے ہیں رجب کے مہینے میں کچھ مسلمان۔ تو کیا ہے رغائب والی نماز؟ نماز یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، پھر جمعہ کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت پڑھے، اور اس 12 رکعت کو دو دو رکعت کر کے ادا کرے، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھے اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور جب نماز سے فارغ ہو جائے تو 70 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو اس کو اور بھی کچھ دعاؤں کا ذکر ہے، اس طرح کرے۔ تو اس کو کہتے ہیں نماز رغائب، صلاۃ الرغائب۔ اس طرح کی نماز بہت سے مسلمان پڑھتے ہیں رجب کے مہینے میں، لیکن یہ نماز کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ بڑے بڑے علماء اور محدثین اور محققین نے کہا کہ یہ نماز لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کی ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ہیں ابن الجوزی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم گزرے، محدث محقق۔ ان کی کتاب الموضوعات، یعنی من گھڑت روایات کا بیان، لوگوں نے جو روایتیں یا حدیث گڑھی اپنی طرف سے بنائی اور لوگوں میں پھیلا دیا، اور کہا کہ نبی نے ایسا فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، ایسا کیا ہے، تو نام نبی کا لگا دیا، لیکن حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے، اور کہا نہیں ہے، وہ عمل کیا نہیں ہے، بس کسی نے بنا کے ان کے نام پر سوسائٹی میں پھیلا دیا۔ تو ایسی ہی حدیثوں کہتے ہیں من گھڑت روایات، موضوع حدیثیں، جھوٹی حدیثیں جو لوگوں نے پھیلائی ہے۔ جو سچی اور صحیح حدیثیں ہیں اس پر تو ہم عمل کرتے ہی ہیں، ہماری تو جان ان پر قربان ہے، لیکن وہ حدیثیں جو لوگ کسی نے بنائی ہے اور نبی کے نام پر پھیلا دی ہے، کیا اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ حتیٰ کہ ہم انسانوں میں دیکھیں، کوئی بات میں آپ کے بارے میں کچھ بول دوں اور وہ بات صحیح نہ ہو، آپ نے نہیں کہی ہو، تو خود آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں کیسے بول سکتے ہیں کہ نبی نے ایسا کہا اور نبی نے ایسا فرمایا نہیں ہے؟ ایسی حدیث کو کہتے ہیں موضوع حدیث، من گھڑت روایت، موضوع حدیث ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ تعجب تو یہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار حدیث تو حدیث ہے نا، ضعیف ہے تو کیا ہوا، موضوع ہے تو کیا ہوا، من گھڑت تو کیا ہوا، اگر آپ کے باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا گھر سے نکال دیں گے؟ لا الہ الا اللہ۔ کہاں باپ کہاں بوڑھا ہو جائے وہ الگ چیز ہے، کوئی حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے یا من گھڑت وہ الگ چیز ہے، زمین آسمان کا دونوں میں فرق ہے، مثال دینا ہی غلط ہے۔ یہ جھوٹی جو روایت ہوتی ہے من گھڑت روایت، وہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی انسان اپنی طرف سے عربی زبان میں کچھ بنا لے، سینٹینس، جملے حدیث کی طرح، اور کہہ دے کہ نبی نے فرمایا، لیکن نبی نے وہ بات نہیں فرمائی ہے، یعنی نبی پر تہمت کوئی لگا دے، اس کو جھوٹی روایت کہتے ہیں۔ تو کیا کوئی مسلمان اس پر عمل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس طرح سے ہوا، ایک زمانہ تھا پہلے کہ بہت سے لوگوں نے جھوٹی روایتیں بنائی، اپنے سے بنا لیتے تھے اور لوگوں میں پھیلاتے تھے، ایسے ہزاروں لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ لیکن محدثین نے الحمدللہ، اللہ نے محدثین کو توفیق دی، وہ علم دیا، وہ دماغ دیا کہ انہوں نے تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے لوگوں کو آگاہ کر دیا، سمجھا دیا کہ نہیں، یہ جھوٹی روایت ہے، من گھڑت حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان نہیں کیا ہے۔ محدثین نے یہ کام کیا ہے، پوری زندگی اس خدمت پہ لگا دی، ٹھیک ہے۔ اس چیز کے لیے بہت سے علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، تو ان میں سے کتاب یہ الموضوعات ابن الجوزی رحمہ اللہ کی۔ تو اس کتاب کے انہوں نے اسی چیز کو کھول کے بیان کیا کہ وہ روایتیں، وہ حدیثیں جو لوگوں نے پھیلائی ہے لوگوں میں، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے حقیقت میں، یہ لوگوں نے اپنے سے بنا کے پھیلا دیا۔ تو ان جھوٹی روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، یہ رغائب والی نماز کے بارے میں، جو نماز پڑھتے ہیں اس کی فضیلت یہ ہے، یہ نماز جو پڑھ لے گا اس کی ساری مرادیں پوری ہو جائے گی، اس کی دعائیں قبول ہوگی، اس کی ساری تمنائیں پوری ہو جائے گی، اس کی یہ فضیلت وہ فضیلت، یہ ساری باتیں بالکل جھوٹی ہیں، کسی نے بنا کے اپنے سے لوگوں میں پھیلا دیا ہے، وہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کو یہ رغائب والی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نہ رجب کے مہینے میں، نہ کسی اور مہینے میں۔